الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لیستأذنکم لازم ہے کہ ضرور اجازت طلب کریں تم سے، الذین ملکت ایمانکم وہ لوگ جن کے مالک بنے ہوں تمہارے دائیں ہاتھ، والذین لم یبلغوا الحلم منکم اور وہ جو ابھی تک بلوغت کو نہیں پہنچے تم میں سے، ثلاث مرات تین مرتبہ، من قبل صلاۃ الفجر فجر کی نماز سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ اور اس وقت جب تم اتارتے ہو اپنے کپڑے ظہر کے بعد دوپہر کو، ومن بعد صلاۃ العشاء اور عشاء کی نماز کے بعد، ثلاث عورات لکم یہ تین تمہارے لیے پردے کے اوقات ہیں، لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن نہیں ہے تم پر اور نہ ہی ان پر کوئی گناہ ان کے بعد، طوافون علیکم وہ کثرت کے ساتھ چکر لگانے والے ہیں تم پر، بعضکم علی بعض تمہارے بعض پر، کذالک یبین اللہ لکم الآیات اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے، واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ اور جب پہنچ جائیں بچے تم میں سے بلوغت کو، فَلْيَسْتَأْذِنُوا پس چاہیے کہ وہ اجازت طلب کریں، كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جس طرح اجازت طلب کرتے تھے وہ لوگ جو ان سے پہلے ہیں، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے، واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 34 تک اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات بیان فرمائے تھے اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے موضوع تبدیل کیا۔ اب دوبارہ رب العالمین چند احکامات اس کی طرف توجہ دلوا رہے ہیں۔ ان آیات کے اندر جو بنیادی طور پر مضمون بیان ہوا ہے وہ ان لوگوں کے متعلق ہے جن کے اوپر اللہ رب العالمین نے اجازت لازم نہیں رکھی، یعنی پیچھے آپ نے آیت ایک پڑھی تھی اس کے اندر موجود تھا کہ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا کہ تم نے کسی کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہونا اور تم نے ان کو سلام کہنا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو اجازت لے کر نہیں آئیں گے، اجازت کے بغیر وہ آ سکتے ہیں، اور ان کے اندر کون ہے؟ ایک تو انسان کی اپنی اولاد ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں جو بلوغت کو نہیں پہنچے، اپنی اولاد میں سے بھی وہ بچے جو بلوغت کو ابھی تک نہیں پہنچے، اور دوسرے جو خادم ہوتے ہیں یعنی غلام ہوتے ہیں، لونڈی ہوتی ہیں۔ اس کی حکمت اللہ رب العالمین نے کیا رکھی ہے کہ انسان کے اوپر آسانی مقصود ہے، طوافون علیکم کہ بچے بار بار وہ آئیں گے تمہارے پاس، خادم کام کے لیے بار بار تمہارے پاس آئیں گے، ملازم بار بار تمہارے پاس، اور ملازم بھی یہاں پر نہ کہیں بلکہ وہ خادم اور لونڈی ہی مراد لیں، تو وہ کیا ہے بار بار آپ کے پاس وہ آئیں گے اور ان کا آنا تمہارے اوپر کثرت کے ساتھ ہے۔ تو اب کیا ہے وہ ہر دفعہ آپ جب اجازت طلب کریں گے تو بندہ پریشان ہو جائے گا کہ ابھی تو منٹ پہلے یہ آیا تھا اجازت مانگی تھی، پھر آ رہا ہے دوبارہ اجازت مانگ رہا ہے، تو بندہ تنگ آ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یعنی وہ احکامات دیے جو انسان کے لیے آسانی کا باعث ہوں۔ تو اس کے اندر تکلیف تھی، مشقت تھی کہ بار بار وہ دستک دی جاتی، اجازت طلب کی جاتی، پھر آیا جاتا، تو اس کے اندر کیا ہے ان لوگوں پر یعنی یہ بچے جو تھے یا جو لونڈی تھی یا جو غلام تھا اس کے لیے مشقت کا باعث تھا، اور مالک کے اوپر بھی مشقت تھا کہ بار بار وہ کیا نام ہے اجازت دیتا پھرتا اور وہ بار بار اجازت لیتے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو کہا کہ تمہیں اجازت کی ضرورت نہیں ہے، ہاں لیکن تین ایسے اوقات ہیں کہ جن اوقات کے اندر یہ بچے اور یہ غلام یہ لونڈی بھی اجازت کے بغیر نہیں آئیں گے۔
اور وہ کون سے اوقات ہیں؟ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے کا جو وقت ہے، اور وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور ظہر کو دوپہر کو جب انسان کپڑے اتار کر آرام کرتا ہے، سکون کرتا ہے اس وقت، اور تیسرا ومن بعد صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز کے بعد۔ یعنی یہ 3 اوقات ہیں، جن 3 اوقات کے اندر یہ بچے بھی اور غلام اور لونڈی بھی اجازت لے کر آئے گی۔ یعنی بچوں سے مراد وہ بچے جو نابالغ ہیں، بالغ والے تو ان کے لیے تو ہر وقت اجازت ہے، جو نابالغ ہیں ان کے لیے، اور اسی طرح وہ غلام لونڈی جو ان 3 اوقات ہیں ان میں وہ بھی اجازت لے کر آئیں گے، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین نے کیا رکھے ہیں؟ ثلاث عورات لکم، یہ 3 اوقات اللہ رب العالمین نے ایسے رکھے ہیں جو پردے کے اوقات ہیں۔ یعنی اس کے اندر انسان کی کیفیت تبدیل ہو سکتی ہے، اور ممکن ہے کہ جب بچہ کمرے کے اندر داخل ہو یا پھر غلام یا لونڈی داخل ہو تو انسان کی وہ کیفیت ہو جو کسی اور کو وہ اس پر مطلع نہیں ہونا دینا چاہتا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ان 3 اوقات کے اندر، باقی جو اس کے علاوہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کے اندر بچوں کا پھر قصور نہیں ہے، خادم کا قصور نہیں ہے، غلام کا قصور نہیں ہے، لونڈی کا قصور نہیں، وہ بندے کی پھر اپنی نالائقی ہے کہ اس نے یہ 3 اوقات جو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے پردے کے رکھے تھے، اس نے اس کے علاوہ اوقات اپنے لیے مقرر کر دیے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا ثلاث عورات لکم، اس کی ایک تفسیر علماء نے یہ بھی کی ہے کہ یہ 3 مرتبہ، یعنی ان 3 اوقات کے اندر بھی 3 مرتبہ اجازت لیں گے بچے اور لونڈی غلام۔ یعنی جس طرح عام حدیث ہے نا کہ جب آپ کسی کے گھر پہ دستک دیتے ہیں تو 3 مرتبہ آپ نے اجازت لینی ہے، اور 3 مرتبہ اگر آپ نے اجازت لی، آپ کو اجازت مل گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو واپس ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح یہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ اس میں آپ نے وہ بچوں نے آنا ہے تو 3 مرتبہ اجازت لیں گے، دروازے کو دستک دی، لاک کیا، نہیں کھلا، کوئی اندر سے جواب نہیں آتا تو کیا ہے؟ واپس ہو جانا ہے۔ یہ ثلاث عورات لکم، اللہ تعالیٰ نے 3 اوقات جو ہیں پردے کے رکھے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ رب العالمین نے یہ آیات تمہارے لیے کھول کر بیان کی۔ اب بندہ کہے کہ یہ بھی کوئی بات بیان کرنے والی تھی، نہیں، حقیقت میں یہ بات بیان کرنے والی ہی تھی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے انسان کے آرام کا بھی خیال رکھا ہے، انسان کی ضروریات کا بھی اللہ رب العالمین نے خیال رکھا ہے۔ 3 اوقات اللہ رب العالمین نے اس کو دن اور رات کے اندر دے دیے، جس کے اندر انسان کو انتہائی پرائیویسی چاہیے ہوتی ہے، انتہائی اکیلا پن اس کو چاہیے ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے ان 3 اوقات کے اندر ان کو بھی پابند کر دیا، اور فرمایا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، جب بچے بلوغت کو پہنچ جائیں۔ اب یہی بچے تھے، ہم یہی کہتے ہیں نا، ہمارا یہی جواب ہوتا ہے کہ اس کو تو میں نے اپنے ہاتھوں میں پالا ہوتا ہے، یہ تو شروع سے بچپن سے میں اس کو دیکھتی آ رہی ہوں، اس کو تو میں نے نہلایا ہے، اس کو تو میں نے کپڑے پہنائے ہیں، یہ سارے معاملات جو ہمارے ہاں چلتے ہیں یہ تو بچپن سے میرے ہاتھوں میں رہا ہے، میں نے تو اپنے بچے کی طرح اس کو رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، جب یہ بچے بلوغت کو پہنچ جائیں فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تو یہ بھی اسی طرح اجازت مانگ کر آئیں گے جس طرح کے پہلے لوگ اجازت مانگتے تھے۔ یعنی کون لوگ؟ جو بلوغت کو پہنچے ہوئے ہیں، ان کے لیے رب العالمین نے کیا ہے؟ اجازت کا حکم رکھا ہوا ہے۔ تو اب اس لیے یہ بلوغت کو پہنچ گئے ہیں، بچپن سے یہ کراس ہو گئے ہیں، تو اب ان کے اوپر بھی کیا ہے؟ اجازت لازم ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عطا بن یسار ایک عظیم تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ میں اگر اپنی بہن کے پاس جاتا ہوں تو کیا اس کے پاس جانے کے لیے بھی اجازت طلب کروں؟ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں۔ کہتے میں نے پھر سوال کو دہرایا کہ میری پرورش میں میری 2 بہنیں ہیں اور ان کا خرچہ میرے ذمے ہے، ان کے پاس بھی اجازت لے کر جاؤں؟ فرمایا کہ ہاں۔ کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم انہیں برہنہ حالت کے اندر دیکھو؟ یعنی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بہن ہے اس کی، اور وہ ان کے زیر کفالت ہے، اور زیر کفالت کب ہوتا ہے؟ جب ظاہر چھوٹی ہوں گی، بڑی تو نہیں ہے نا، وہ ان سے چھوٹی ہے، وہ بڑا بھائی ہے ان کا، لیکن اس وقت بھی اللہ رب العالمین سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا کہ نہیں، ان کے پاس بھی تم نے جانا ہے تو پہلے اجازت لینی ہے۔ اور پھر انہوں نے وضاحت کی سوال کے اندر، وہ تو میری پرورش کے اندر ہیں، یعنی
میں ہمیشہ ان کے پاس ہی ہوتا ہوں، وہ میرے زیر کفالت رہتی ہیں۔ لیکن پھر بھی کیا کہا سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہ نہیں، تم اجازت لو۔ کیوں کہ کہیں تم یہ پسند کرتے ہو کہ اگر تم ان کو ایسی حالت کے اندر دیکھو، تو انہوں نے کہا میں تو یہ نہیں پسند کرتا۔ پھر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، جو آج ہم نے پڑھی۔ اور پھر ثلاث عورات لکم، انہوں نے کہا یہ 3 اوقات اللہ رب العالمین نے رکھ دیے اور ان میں کیا ہے، اجازت لے کر ہی آنا ہے۔ اور جب وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور کہتے ہیں جب اللہ نے کہہ دیا جب بلوغت کو پہنچ گئے ہو تو اب تم بالغ ہو، تو ظاہر ہے اب تم نے جب ان کے پاس جانا ہے تو ان سے کیا ہے، اجازت لینی ہے۔ تو یعنی کچھ ایسے معاملات ہیں جو ہمارے اندر ہم اس کے اوپر انتہائی توجہ نہیں کر رہے ہوتے اور اسی طرح ہم چلے جاتے ہیں۔ وہ ایک روٹین تو چلے ہماری بنی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اس حکم کے اوپر ہم عمل کریں کہ جب بھی گھر کے اندر داخل ہوں وہ دروازہ لاک کر کے 3 مرتبہ اجازت لے کر کوشش کریں جائیں۔ اور خصوصاً یہ جو 3 اوقات ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو مخصوص کمرے ہوتے ہیں، یعنی کہ انسان نے اپنے کمرے رکھے ہوئے ہوتے ہیں مخصوص، تو ان کمروں کے اندر خاص طور پہ ان 3 اوقات کے اندر نہیں جانا چاہیے جب تک کہ اجازت نہ لے۔ باقی جب گھر کے اندر آپ داخل ہو گئے، گھر کے اندر ظاہر ہے پھر وہ باقی اوقات کے اندر تو مطلب بندہ گھوم پھر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن کیا ہے، اس کے اندر ایک چیز یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ جس طرح گھر میں داخل ہوتے وقت دوسرے لوگوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے یہ حکم رکھا تھا کہ تم اجازت لو اور سلام کرو، تو سلام والا حکم تو موجود ہے یہاں پر، لیکن ان 3 اوقات کے علاوہ پھر اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ بچے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہمارا گھر ہے تو اس میں ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ان 3 اوقات میں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اجازت لے کر داخل ہوں، اور چاہے پھر وہ آپ کے گھر میں آپ کی بہن ہے، آپ کی وہ زیر کفالت ہے، جو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے تفسیر بیان کی، اس کے مطابق کیا ہے کہ پردہ ان کے یعنی ان سے بھی اجازت لے کر اجازت طلب کر کے پھر جانا چاہیے۔ اور یہاں کپڑے اتارنے سے مراد یہ نہیں کہ پوری برانا، یہی مراد ہے کہ ظاہر جو جلدی سے بہن جو اپنی بھائی کے سامنے چھپاتی ہے وہ کیا چہرہ ہے، یہ سر ہے یا پھر سینہ وغیرہ ہوتا ہے، انہی چیزوں کے اوپر جو گھر کے اندر ویسے گھوم رہی ہوتی ہیں، تو اسی چیزوں کو وہ چھپانا مقصود ہوتا ہے، تو یہ بھی مراد یہاں پر ہو سکتا ہے۔ اور وہ دوسری کیفیت بھی مراد ہو سکتی ہے، کیونکہ گھر کے اندر جب بندہ اکیلا ہوتا ہے وہ اس کی کیا کیفیت ہو کوئی علم نہیں، تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے رکھی۔ اور آخر میں جو اللہ رب العالمین نے دونوں آیتوں کے آخر میں جو اپنی صفت بیان کی وہ کیا ہے، علیم الحکیم، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے یہ کامل علم پر مبنی ہے، تم اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے، ہمیں نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا حکمتیں ہیں، اور حکیم و رب العالمین کی ذات بڑی حکمت والی، شاید ہمیں تھوڑی باتیں سمجھ میں آ جائیں، ہم تھوڑی گہرائی تک جا سکیں، لیکن اصل کیا ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا راز رکھے ہوئے ہیں، کیا اس کے اندر چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اولاد کو، سگی اولاد کو بھی اللہ رب العالمین حکم دے رہے ہیں۔ تو رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔